وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. معزز سامعین و سامعات و معلمین قرآن الکریم، آج کا یہ مجلس بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بابرکت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے مصداق، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی قوم اگر کسی اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کا تلاوت کرتے ہیں اور اس کا آپس میں ایک دوسرے سے دراسہ مذاکرہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کے اوپر سکینت اور رحمت نازل فرماتے ہیں. وحفتهم الملائکہ، اور ملائکہ اپنے پروں سے ان کو گھیرے رکھتے ہیں. وذکرهم اللہ فی من عنده، اور اللہ رب العالمین اپنے جو مقرب فرشتے ہیں ان کے پاس ایسے لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں. تو چونکہ ہم یہ قاعدہ نورانی کی ٹریننگ اور تدریب یہ قرآن کی تعلیم ہی کے سلسلے میں ہیں، تو اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مجلس بھی اسی فضیلت کے مستحق ہیں. اور ایک حدیث میں سنا کر کے میں اپنی جو تدریب ہے شروع کروں گا. بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا حسد الا فی اثنین. حسد جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے جائز نہیں ہے، لیکن صرف دو چیزوں میں جائز ہے. ایک کیا ہے؟ رجل آتاہ اللہ القرآن، ایک ایسا انسان جس کو اللہ رب العالمین قرآن کا علم دیا ہو، حافظ قرآن، قاری قرآن ہو. فهو يتلوه آناء اللیل وآناء النہار. صرف حافظ قرآن ہونا ہی کافی نہیں، بلکہ وہ اس کا حق ادا کرتے ہو، دن میں رات میں ہر وقت جب بھی ان کو جو ہے فرصت ملتی ہے اس کو تلاوت کرتے ہیں. ایسے شخص کے لیے حسد کرنا جائز ہے کہ اللہ مجھے بھی اگر حافظ قرآن بنائے، مجھے بھی اگر علم قرآن دے تو میں بھی اسی جیسا جو ہے تلاوت کروں گا، دن رات قرآن پڑھتا رہوں گا. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْمَالَ، اور ایک دوسرا شخص جس کو اللہ رب العالمین نے مال دیا، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور وہ اپنے مال کو دن رات نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں خرچ کرتا ہے. تو ایسے لوگوں سے بھی حسد کرتے ہیں. صرف مال کے لیے کسی سے حسد کرنا جائز نہیں، لیکن صاحب مال کی جو خاصیت ہے دین کے راستے میں اللہ کے راستے میں نیک کاموں میں خرچ کرنے کے لیے آپ حسد کرنا ہے، تو یہ دو آدمی کے اوپر جو ہے حسد کیا جا سکتا ہے. اور
معلم القرآن اگر نیت کو صحیح کر کے وہ اپنا کام انجام دیتے ہیں تو وہ ڈبل اجر کے مستحق ہوں گے. ایک تو اگر اس کی کوئی ڈیوٹی ہے اس کے بدلے وہ دنیا میں کوئی اجر لے رہا ہے، یہ تو کسی کام میں بھی اس کو اجر مل سکتا تھا، لیکن اسی میں اگر وہ اپنی نیت صحیح کر کے کہ میں دنیا کا سب سے اعلیٰ کلام اللہ، ملوک الکلام، اللہ کا کلام کیا ہے؟ بادشاہ، کلاموں کا بادشاہ. تو ایسے کلام جس کو سیکھنے کا اس کے بعد پھر سکھانے کا موقع ملے، یہ بہت ہی بہترین موقع ہے. اللہ رب العالمین آپ کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہے، ورنہ آپ جیسے بہت سارے ایسے ہیں آپ سے زیادہ علم رکھتے ہیں لیکن یہ موقع ان کو نہیں ملا. چنانچہ قرآن کے جو معلم ہیں ان کو جو ہے مکمل قرآن ہونے کی کوشش کرنا چاہیے. جیسے کہ حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کل قرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چلتا پھرتا قرآن تھے. تو ہم قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے جو معانی ہیں ان کو تدبر کرنا ہے، سمجھنا ہے اور اسی کے مطابق اپنے زندگی کو ڈھالنا ہے. کیونکہ ہم جن کو سکھائیں گے قرآن، جس کو ہم قرآن پڑھائیں گے، وہ ہم کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے چلیں گے. آپ سے صرف قرآن تلاوت کرنا، مخارج، حروف یہی نہیں سیکھیں گے، بلکہ آپ کے اندر جو صحیح اخلاق ہے، آپ کے اندر جو پرہیزگاری ہے، آپ کے اندر جو دینداری ہے، اس کو بھی کاپی کریں گے. وہ آپ کو مکمل آئیڈیل اور نمونہ بنانے کی کوشش کریں گے. اسی لیے بچوں کے سامنے، اگر میں نہیں جانتا ہوں کہ کوئی حافظ قرآن کسی بری عادت کے یہ ہوں گے، مجبور ہوں گے یا اس کو لت لگی ہوگی، لیکن اگر کسی قسم کا کوئی نقص ہے بچوں کے سامنے اس کو ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کیجیے. یہاں تو الحمدللہ جو حافظ قرآن، معلم قرآن ہے، بہت ہی ماشاءاللہ محترم ہے. لیکن بعض جگہ میں نے دیکھا ہے معلم قرآن وہ ادارے میں استاد ہے قرآن سکھانے کے، لیکن گٹکے کے عادی ہیں، پان کے عادی ہیں. کچھ تو ایسے ہیں پان کھاتے ہوئے بھی جو ہے قرآن سنتے ہیں، نعوذ باللہ. اگر اس قسم کا کسی بھی قسم کا کوئی عادت ہو بچوں کے سامنے، کم سے کم جو ہے آپ اس سے پرہیز کریں. اس سے کیا ہوگا، آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا بچہ جو ہے متاثر نہیں ہوگا. آپ کی وجہ سے آپ کا غلط عادت کی جو چیز ہے یہ ہمارے آنے والی نسل میں جو ہے یہ بری چیزیں منتقل نہیں ہوگی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. یہ بھی ٹریننگ کا ایک حصہ ہے. میں جو ابھی احادیث بیان کر رہا ہوں یہ معلم قرآن کے لیے. بہت سارے معلم قرآن اب دیکھیں گے اس کے بازو بیٹھیں گے تو جو ہے شاید ایک ہفتہ سے غسل نہیں کیے ہوں، یا ہفتے میں جو ہے پوچھیں گے تو مولانا میں جمعہ غسل کرتا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جمعہ کا جمعہ. معلم قرآن کے لیے یہ زیب نہیں دیتا. آپ جو ہے پاک صاف اچھی خوشبو لگا کر کے، کیونکہ آپ کے سامنے جو نونہال بچے ہیں وہ آپ کو دے کر کے سیکھیں گے، تو پاکی صفائی کا بھی احترام کرنا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ معلم قرآن کو جبہ یا کرتا جو بھی پہنتا ہے آئرن کے ساتھ، اچھے لباس کے ساتھ پہن کے جانا چاہیے. یہ نہیں کہ معلم قرآن آج بہت بڑی چیز ہے، بہت عزت دار کام ہے، لیکن آج ہم نے جو ہے اس چیز کی ہمارے اپنا وقار خود ہم نے گھٹا لیا ہے. تو ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ ہم جو بھی معلم قرآن ہے یعنی اس کو اپنے اندر اچھے اخلاق، اچھے عادات، پاکی صاف ستھرائی، ان تمام چیزوں کا خیال کرنے کی کوشش کریں گے. ہم گزشتہ درس میں الدرس السادس جو PDF میں ہے آپ کے پاس موبائل میں جو گیا تھا اس کو جو ہے کھول لیجئے آپ لوگ. درس السادس ہم لوگ ختم کر چکے تھے، سابع ختم کر چکے تھے.
درس الثامن میں کیا ہے، کوئی پڑھے؟ جی درس السابع ہم لوگ پڑھ چکے تھے. دیکھیے یہ جو پرنٹ ہے PDF میں، اس کے نیچے دیکھیے جگہ جگہ جو حروف ہے، جیسے کہ 10 نمبر صفحہ میں آپ دیکھیے گا الحروف الحلقیہ، حروف الحلقیہ الگ کلر میں لکھا ہوا ہے. 10 نمبر صفحہ میں دیکھیے آپ لوگ اوپر الحروف الحلقیہ، حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خ. اسی طرح حروف الشفویہ، ف، واو، با، میم. الحروف اللسانیہ، یہ سب لکھ کے رکھے ہوئے ہیں اساتذہ کو اس بات کے دھیان دلانے کے لیے کہ آپ پڑھاتے پڑھاتے، کیونکہ ایک ہی چیز پر جب جو ہے بچے ترکیز کریں گے بور ہو جائیں گے. پڑھاتے پڑھاتے کبھی کبھی جو ہے ان حروف کو بھی جو ہے ان کے یاد دینا چاہیے. اس طرح سے آسانی کے ساتھ بچوں کو زیادہ لمبی چوڑی قاعدہ یاد کرائیں گے نہیں رہے گا، لیکن یہ سب حروف یاد ہو جائے گا. ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، اگر اس کو ایک ساتھ پڑھائیں گے، آپ پڑھیں گے، آپ کے پیچھے بچے پڑھیں گے، وہ تمام حروف یاد ہو جائیں گی، تو پھر آگے جب وہ قاعدہ وغیرہ سیکھیں گے اس کو سیٹ کرنے میں آسانی ہوگی. اسی طرح 12 نمبر صفحے میں بھی دیکھیے بہت سارے حروف کو الگ الگ جو ہے کلر میں لکھا ہوا ہے. حروف الاقلاب، حروف الادغام جس کا مجموعہ ہے یرملون، حروف الاظہار، حروف الاخفاء، حروف القلقلہ. ان کو اسباق پڑھنے کے دوران ہی ان تمام چیزوں کو یاد کرا دینا ہے. اس طرح سے وہ بوریت سے بھی بچ جائیں گے اور اپنے درس یاد کرنے کے ساتھ ساتھ یہ سب حروف بھی یاد کر لیں گے، اور یہ سب حروف الگ الگ یاد ہونے کی وجہ سے آگے جب وہ قاعدہ پڑھیں گے اس کو فٹ کرنے میں ان کو آسانی ہوگی. الدرس الثامن حروف المد واللین. یہاں پر 2 چیزیں ہیں، پہلا مد اور دوسرا لین. حروف مد کتنے ہیں؟ کیا کیا؟ صرف الف واو، یا نہیں مکمل جو ہے الف جس سے پہلے فتحہ ہو، واو جس سے پہلے ضمہ ہو، یا جس سے پہلے کسرہ ہو، اس کو اس طرح پڑھتے ہیں المد با فتحہ الف با فتحہ الف سکون با، با ضمہ واو سکون بو، بابو، با کسرہ یا سکون بی، بابو بی. اسی طرز میں پڑھنا ہے. بالکل بچہ اگر کہیں کھینچنے میں کمی کرتے ہیں، کہیں زیادتی کرتے ہیں، جب تک وہ مکمل تینوں کو برابر کھینچ کر کے نہیں پڑھتے اس کو آگے نہیں بڑھانا ہے. تا فتحہ الف سکون. الف سکون کیوں کہنا ہے؟ کیونکہ الف جب حرکات سے خالی ہو تبھی وہ الف ہوگا. جب اس میں حرکات آ جائیں گے تو پھر الف نہیں رہے گا. جب وہ حرکات سے خالی ہو، سکون ہو، تبھی وہ الف ہے، نہیں تو الف نہیں. با فتحہ الف سکون، تا فتحہ الف سکون تا، تا ضمہ واو سکون تو، تا تو، تا کسرہ یا سکون تی، تا تو تی. ثا فتحہ الف سکون ثا، ثا ضمہ واو سکون ثو، ثا ثو، ثا کسرہ یا سکون ثی، ثا ثو ثی. کوئی پڑھے اس کو جو میں ابھی پڑھا ثا، حرف ثا؟ کون سنائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے جس طرح میں پڑھا ابھی. جس کے پاس مائک ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. جی. ثا فتحہ الف سکون ثا، ثا ضمہ واو سکون سو، ٹھیک ہے پڑھی ٹھیک ہے دونوں کو ملا کے. ثا سو، ثا کسرہ یا سکون ثی، ثا ثو ثی. ماشاء اللہ تبارک اللہ. تدریب کا معنی یہ ہے یہاں پر صرف سن لینا ہے، اس کے بعد گھر میں الگ سے پریکٹس کرنا ہے. پریکٹس کے بغیر یہ چیز آئیں گی نہیں. اب اگر معلم بچوں کو سکھاتے وقت جھجکے گا یا تھوڑا بہت آگے پیچھے کرے گا
تو وہ معلم نہیں، پورا کانفیڈنس کے ساتھ اور ایک ہی طرز کو ہر جگہ اپلائی کرنا ہے. ایسا نہیں کہ ایک بچوں کو الگ ٹیون میں پڑھایا دوسرے بچوں کو الگ ٹیون میں، نہیں، بالکل مشق کر لینا ہے. اور ہر وقت اب نیند کے حالت میں بھی آپ کو کوئی یہاں انگلی آ کر کے کوئی بچہ پوچھ رہا ہے ویسے ہی آواز نکلے گی آپ کی. تو اس کو پڑھ پڑھ کے بہت زیادہ جو ہے مشق کرنا ہے. طا فتح الف سکون طا، طا ضم واو سکون طو، طا طو، طا کسرہ یا سکون طی، طا طو طی. اب تطبیق سے سن لیتے ہیں یہاں پر. الدرس الثامن حروف المد واللين. با فتحة ألف سكون با، با ضمة واو سكون بو، بابو، با كسرة يا سكون بي، بابو بي. صحیح ہے. اسی طرح واو فتح الف سکون وا، واو ضمہ واو سکون وو، واو، واو کسرہ یا سکون وی، واو وی. اسی ٹیون کے ساتھ میں کسی سے سننا چاہتا ہوں، دو چار آدمی، یا پھر میرے ساتھ پڑھیں گے آپ لوگ دو چار حروف. ٹھیک ہے. خا فتح الف سکون خا، خا ضمہ واو سکون خو، خا خو، خا کسرہ یا سکون خی، خا خو خی. حرف العین پر آتے ہیں. عین فتح الف سکون عا، عین ضمہ واو سکون عو، عو، عین کسرہ یا سکون عی، عو عی. جی اگر کوئی تینوں کو ایک طرف ہجے کر دیتا ہے پھر ایک ساتھ پڑھتے ہیں اس کو ہم صحیح نہیں کہیں گے، کیونکہ ہم طریقہ معاہد چاہتے ہیں اور یہ آپ کے لیے آسان ہو سکتا ہے لیکن بچوں کے لیے مشکل ہے. اسی لیے دو کو پڑھیں گے پھر ملائیں گے، پھر تین کو پڑھیں گے پھر ملائیں گے. اب اللین پر آتے ہیں. مد لین. لین کو پڑھنے کا جو طریقہ یہاں پر آپ لوگ اپلائی کرتے ہیں، تنفیذ کرتے ہیں، وہ کیسے پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ پڑھ کے سنائیے کوئی ایک. جی تلفظ صحیح ہے تقریباً. اس کو اس طرح پڑھیں گے. تا فتح واو سکون تو، تا فتح یا سکون تی. آپ لوگ جو پڑھتے تھے پہلے واو لین کو پورا مکمل مشق کراتے ہیں پھر یا میں آتے ہیں. یہاں پر دونوں ایک ساتھ، واو بھی یا بھی. تو تی، تا فتح واو سکون تو، تا فتح یا سکون تی، ثو ثی. پڑھیے آپ لوگ دو تین حرف میرے ساتھ پھر جو ہے سنیں گے آپ لوگوں سے انشاءاللہ. دال فتح واو سکون دو، دال فتح یا سکون دی، دو دی. جی واو بولتے واو کی تلفظ کرنے کے وقت زبان یعنی دونوں ہونٹوں کو گول کر کے آگے کی طرف لے کے آنا. رو رائی، زو زئی، سو سی، شو شی. صاد فتح واو سکون صو، صاد فتح یا سکون صی، صو صی. اس میں کوئی اگر تھوڑا بہت کمی کرتا ہے نہیں، مکمل یہیں پر پریکٹس کرنا ہے. ذرا بھی کمی بچوں کو برداشت نہیں کرنا ہے. دو ساتھی سنائیں صرف، اللین کو، مد کو اور لین کو. مد کا کوئی حرف جو ہے سنائیں، لین کا کوئی حرف سنائیں.
تا فتحة واو سكون تو. تا فتحة يا سكون تي. ثا فتحة واو سكون ثو. دونوں کو ملا کے پھر اچھا. تا فتحة واو سكون تو. تا فتحة يا سكون تي. تو تي. تو تئی. تو تي. جی مد کا ایک حرف پڑھیے اسی کے اوپر ہے. غین سے شروع کر دیجیے آپ. نون فتحة ألف سكون نا. نون فتح نون ضمة واو سكون نو. نانو. نون كسرة يا سكون ني. ني. نانوني. نہیں ہوا, میں پڑھتا ہوں سنیے. نون فتحہ الف سکون نا. نون ضمہ واو سکون نو. نانو. نون کسرہ یا سکون نی. نانونی. اسی آواز کو کاپی کرنے کی کوشش کرنا ہے. آپ دیکھیں تطبیق میں سنیں گے تو بھی ویسا ہی. نون فتحة ألف سكون نا. نون ضمة واو سكون نو. نانو. نون كسرة يا سكون ني. نانوني. صحیح ماشاء اللہ. اور ایک شخص آپ آگے آئیے. آپ آگے آئیے. ہاں آگے آ جائیے. دیجیے ان کو ایک حرف مد کا اور ایک حرف لین کا سنانے کے لیے. طالب ہے صحیح, میں طالب ہی سے سننا چاہتا ہوں, معلوم ہے. دیجیے پڑھنے دیجیے کیسے پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں. بیٹا کوئی ایک حرف اختیار کرو اس کو پڑھو. غین کو مثلا غین فتحہ. ہاں نون الف زبر نا. نون واو پیش نو. نانو. نون یا زیر نی. نانونی. ماشاء اللہ. لین میں نیچے آ کر کے. واو واو زبر واو. وا یا زبر وی. واو وی واو وی. واو وائی. واو وی. ٹھیک ہے. تطبیق آپ کے سامنے ہے اور میں نمونہ پیش کر دیا. اب مشق باقی ہے بس. امید کرتا ہوں کہ سمجھ گئے ہوں گے. الدرس التاسع. اس درس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ تدریبات علی التنوین واحرف المد الثلاثہ وحرفی اللین. یہاں پر تنوین اور حروف مد جو بھی ہے اور حرف لین تمام کو ایک ساتھ جو ہے پریکٹس کریں گے. اس کو اس طرح پڑھیں گے. حمزہ فتحہ الف سکون آ. میم فتحہ ما. آم. نون فتحہ نا. آمنا. حمزہ فتحہ الف سکون آ. واو فتحہ الف صغیرہ و. آوا. الف صغیرہ. لیکن آپ لوگ یہاں پر کھڑی زبر اگر اس کو بولتے ہیں تو اس طرح بھی بول سکتے ہیں. حمزہ فتحہ الف سکون آ. یہاں پر چونکہ وہی واو فتحہ پھر کھڑی زبر ہے تو اس کو ملا کے پڑھتے ہیں. پھر حمزہ فتحہ الف سکون آ. نون کسرانی. آنی. یا فتحہ یا. آنیہ. تا کسرتین تن. آنیتن. ہمارے میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے یا ایسے ہی سن لیں گے تو بس کافی ہے؟ ہاں ایک دو کلمہ ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. حمزہ کسرہ یا صغیرہ ای. لام فتحہ الف صغیرہ لا. ایلا. فا کسرہ فی. ایلافی. حمزہ فتحہ یا سکون ای.
سختی کے ساتھ تھوڑا آواز بلند کر کے. حمزہ فتحہ یا سکون ای. نون فتحہ نہ. نون فتحہ نہ. کچھ لوگ بولتے ہیں غلط ہے. نہ غلط ہے. نہ صرف حرکت ادا کرنا ہے. نون فتحہ نہ. این. با کسرہ بی. ہا کسرہ یا صغیرہ ہی. بھی. یہاں پر ایک نئی چیز ہے, دھیان دیجیے گا. 4 چیزوں کو ایک ساتھ ملا کر کے پڑھنا ہے. جیم فتحہ الف مد جا. ایک ہی الف کھینچنا ہے ابھی, کیونکہ یہاں پر مد جو ہوتے ہیں حمزہ کی وجہ سے یا سکون کی وجہ سے, جو 4 الف 5 الف بڑے جو مد متصل ہے, اس کا سبب کیا ہے؟ حمزہ اور سکون. ابھی حمزہ پڑھے نہیں ہیں تو ایک الف پڑھنا ہے. جب حمزہ پڑھ لیں گے ملا کر کے پھر جو ہے 4 الف پڑھنا ہے اس کو. جیم فتحہ الف مد جا. حمزہ فتحہ آ. جاء. جیم کسرہ یا مد جی. حمزہ فتحہ آ. جی جی. جیم ضمہ واو سکون جو. عین فتحتین عن. جو عین کسرتین عن. جو عن. خا فتحہ واو سکون خو. حرف اللین میں آواز بلند کرنا ہے اور سختی کے ساتھ چھوڑ. خا فتحہ واو سکون خو. فا کسرتین فن. خوف. خیر. دال فتحہ الف سکون دا. واو ضمہ واو سکون وو. داو. دال ضمہ دو. داود. جی تقریباً ایسے ہی نمونے ہیں پورے. اس کے بعد آخر کا جو 2-3 لائن ہے اس کو پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. میم ضمہ مو. حا کسرہ یا سکون حی. محی. تا ضمتین تن. طا ضمتین طن. محیط. نعیم. یتیما. یسیرا. را ضمہ رو. واو فتحہ یا سکون وی. روی. دال فتحتين دن. رويدا. قريش. عيشة. حمزة فتحة اللام سكون ال. ميم فتحة واو سكون مو. سب سے آخر سطر صفحہ نمبر 12 سطر الاخیر. المو. دوبارہ پڑھتے ہیں. حمزہ فتحہ لام سکون ال. میم فتحہ واو سکون مو. المو. حمزہ ضمہ واو صغیرہ او. المو. دال فتحہ دہ. الموءودة. تا ضمة. الموءودة. موضوعة. اس کے بعد صفحہ نمبر 13. میم فتحہ ما. واو فتحہ الف صغیرہ و. موا. زا کسرہ یا سکون زی. موازی. نون ضمہ نو. موازین.
ہا ضم واو صغیرہ ہو موازینہ آواز بلند کر کے موازینہ تطبیق کس طرح پڑھتے ہیں اس کو سن لیتے ہیں اب ميم فتحة ما واو فتحة ألف صغيرة و موا زا كسرة يا سكون زي موازي نون ضمانو موازينو ها ضم واو صغيرة هو موازينه. اسی لیے یہ تطبیق اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو کافی ہے، آپ اسی سے مشق کر کے تیار ہو جا سکتے ہیں. میں اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوں. سب کے پاس کس کے پاس یہ تطبیق ہے؟ قاعدہ نورانیہ کا جو تطبیق ہے ہاتھ اٹھائے کس کے پاس ہے؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ اوپر جو خواتین معلمات ہیں وہ لوگ بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیے ہوں گے. اس میں ان کو تدریب کرنے میں ٹریننگ کرنے میں آسانی ہوگی. میں ابھی 2-3 لوگوں سے سننا چاہتا ہوں جن کے پاس مائک ہے وہ ایک کلمہ سنائے ہجے کر کے، کوئی ایک کلمہ جو آپ کو آسان ہو. عین یا زیر عی، شا زبر شا، شین زبر شا، عیشا، تا یا تا دو زیر تین، عیشتن. ابھی کل چونکہ آپ لوگ نہیں تھے، ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ سے زیادہ ہو گیا، تو زبر کو ہم لوگ کیا فتحہ بولتے ہیں، زیر کو کیا کسرہ بولتے ہیں، پیش کو کیا بولتے ہیں ضمہ. تو آپ کوشش کریں کہ جس طرح میں پڑھا رہا ہوں اسی طرح آپ لوگ کاپی کرنے کی. جو معلمین ہیں ان کے پاس مائک دیجیے. اس کے بعد والا کلمہ عیشتن جو پڑھا ہے بچہ، اس کے بعد والا کلمہ یا کوئی دوسرا، اگر اس کو وہ مشکل ہو تو کوئی دوسرا بھی پڑھ سکتے تھے آپ. الف فتحہ لام سکون. صحیح. حمزہ فتحہ. جی حمزہ فتحہ لام سکون ال. میم فتحہ مو سکون مو المو. حمزہ ضمہ او المو. دال فتحہ دا. حمزہ ضمہ واو صغیرہ ہے، چھوٹا واو ہے دیکھیے سامنے. جی حمزہ ضمہ واو صغیرہ او المو. واو صغیرہ مد کے برابر کھینچنا ہے اس کو. حمزہ ضمہ واو صغیرہ او المو. حمزہ ضمہ واو صغیرہ او المو. دال فتحہ دا الموعود. تا ضمات الموعودۃ. جی جو ریڈ کلر میں مد وغیرہ ہے اس میں سے کوئی ایک پڑھیے. مد متصل وغیرہ جس میں ہے. مد والا پڑھنا ہے کوئی بھی، مد وغیرہ کوئی بھی مد والا. کوئی بھی مد والا. ہاں. جیم فتحہ جیم فتحہ الف جا مد. جیم فتحہ الف جا. جیم فتحہ الف مد جا. حمزہ فتحہ ا جا. جی ماشاء اللہ تبارک اللہ. صحیح ہے. حمزہ پڑھنے سے پہلے اس کو ایک الف کھینچیں گے، حمزہ پڑھ لینے کے بعد 4 الف کھینچیں گے. جی اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. الدرس العاشر. آپ لوگ تطبیق میں بھی کھول کر دے سکتے ہیں، پی ڈی ایف میں بھی دیکھ سکتے ہیں. الدرس العاشر کیا ہے؟ السکون.
جی السکون، یہاں پر الگ الگ حروف اس کی صفات کے حساب سے اس کو الگ الگ کلر میں جو ہے ٹائپ کیا گیا ہے. میں پڑھتا ہوں ساتھ ساتھ آپ لوگ ملاحظہ کیجیے گا. جیسے قلقلہ کے لیے گرین کلر استعمال کیا ہے تو اس کو قلقلہ کے ساتھ ہی جو ہے بچوں کو پڑھانا ہے. ہم اگر یہیں پر قلقلہ، غنہ، اخفاء جو یہاں پر ہے قاعدے کے حساب سے اچھی طرح بچوں کو پڑھانے کے مشق کے ساتھ، پھر قرآن میں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہی اصل ہے. اس کو اس طرح پڑھائیں گے: حمزہ فتحہ با سکون اب، حمزہ کسرہ با سکون اب، نہیں ایک اشمام بول کے آتا ہے ضمہ میں، چونکہ اس میں اشمام وغیرہ نہیں ہے لیکن آواز جو لوٹے گی فتحہ کے وقت کچھ الگ محسوس ہوگا، کسرہ کے وقت کچھ الگ محسوس ہوگا. اب سننے کی کوشش کیجیے. حمزہ فتحہ با سکون اب، حمزہ کسرہ با سکون اب، اب اب، حمزہ ضمہ با سکون اب، اب اب اب. قلقلہ صحیح سے نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ. جی تحقیق کے ساتھ جو ہے ادا کرنا ہے پورا مکمل. اب اب اب، اس کے جس کے نیچے فتحہ ہے آواز جب لوٹ کر کے آئے گی کھلا رہے گا، جس کے پہلے کسرہ ہے آواز جب لوٹ کر کے آئے گی تو نیچے کی طرف لوٹ کے آئے گی، اور ضمہ آواز جب لوٹ کر کے آئے گی تو منہ ہونٹ دونوں ہونٹ گول ہو کر کے اسی طرح جو لوٹ کے آئے گی. اس کے بعد حمزہ فتحہ تا سکون ات، الغلق والفتح دو چیز ہے. کسی چیز حرف میں جو ہے صرف بند کر دینا ہے، کسی حرف میں کھول کے رکھنا ہے، آواز جاری رہے گی. جیسے اث بولیں گے ہوا نکلتی رہتی. تا میں کیا ہے غلق اور فتح دونوں ہیں، بند ہو کر کے بہت جلدی پھر کھل جائے گی، ہوا نکلنے لگے گی. ات ات ہوا نکلے گی. حمزہ فتحہ تا سکون ات، حمزہ فتحہ تا سکون ات، ات ات، حمزہ ضمہ تا سکون ات، ات ات ات. یہ بہت باریک چیز ہے، ایک دو بار پڑھنے میں نہیں آنے والی. آپ روم میں جا کر کے آپ کے پاس تطبیق ہے، اس کو سنیں. حمزہ فتحہ تا سکون ات، حمزہ کسرہ تا سکون ات، آواز ات، حمزہ فتحہ تا سکون ات، حمزہ کسرہ تا سکون ات، ات ات، حمزہ ضمہ تا سکون ات، ات ات ات. اس کو بہت زیادہ پریکٹس کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے اس کو اب جب آپ ہی جو ہے صحیح سے ادا نہیں کر پائیں گے تو طلبہ کیسے ادا کر پائیں گے. اسی لیے پریکٹس کر کے جانا ہے، پھر جو ہے بچوں کو اسی حساب سے سکھانا ہے، تب جا کر کے صحیح مخرج اور صفات کے ساتھ اس کو ہم سکھا سکتے ہیں. حمزہ فتحہ ثا سکون اث، ہوا جاری رہنا چاہیے ہونٹ اور دانتوں کے بیچ سے. اث، حمزہ کسرہ ثا سکون اس، اث اس، حمزہ ضمہ ثا سکون اس، اث اس اس. جی حمزہ فتحہ جیم سکون اج، حمزہ کسرہ جیم سکون اج، اج اج. ہر قلقلہ والے حروف میں جو لوٹ کے آئے گی تو فتحہ کسرہ ضمہ کا خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے. حمزہ ضمہ جیم سکون اج، اج اج اج،
تقریباً اس کے بعد نمونہ سیم ہے، را پر آ جاتے ہیں. آواز جب لوٹ کر کے آئے گی اس کے سامنے اگر فتحہ ہے تو زبان ہونٹوں کو کھلا رکھنا ہے، سیدھا فتحہ. کسرہ ہے تو تھوڑا سا مائل کرنا ہے، جس طرح کسرہ بی، اور ضمہ ہے تو دونوں ہونٹوں کو گول کر کے آگے کی طرف ہلکا سا. اس کے بعد را، یہ بھی تھوڑا سا پریکٹس کا مسئلہ ہے، کبھی پر ہوگا کبھی باریک ہوگا، کسرہ فتحہ ضمہ. اس کا اہتمام کر کے بچوں کو جو ہے پریکٹس کرانا ہے اس کو بہت. حمزہ فتحہ را سکون ار، حمزہ کسرہ را سکون ار، اور ار، ایک بار ایک پر ایک باریک. حمزہ ضمہ را سکون اور، ار ار، تینوں کو پر کر دے رہے ہیں کوئی. اور ار، بیچ والا باریک رہے گا ہر حال میں، اور یہ پریکٹس کے بعد ہی زبان پر چڑھے گی، ایسے نہیں چڑھے گی. اس کو 2-3 بار اور پڑھ لیتے ہیں. حمزہ فتحہ را سکون اور، حمزہ کسرہ را سکون ار، اور ار، حمزہ ضمہ را سکون اور، اور ار اور، ار. ہاں اس کو باریک کرنا ہے، دھیان رکھنا ہے. اس کے بعد آخری سطر میں آئیے 13 نمبر اسی صفحے میں آخری میں. حمزہ فتحہ طا سکون اط، یہاں پر طا میں 2 صفات کی طرف دھیان دینا ہے. کیا کیا 2 صفات؟ ایک قلقلہ، دوسرا تفخیم. حمزہ فتحہ طا سکون اطا، حمزہ کسرہ طا سکون اط، اط اط، حمزہ ضمہ طا سکون اط، اط ات اط. جی بس درس العاشر ختم ہو چکا ہے. اب 2-3 لوگ جو سنانا چاہتے ہیں معلمین کو، اچھا معلمین میں سے سنائیں کوئی. پہلا سطر ضروری ہے سب کا سنانا، اور را یہ سنانا ضروری ہے. حمزہ فتحہ با سکون اب، حمزہ کسرہ با سکون اب، اب اب، حمزہ ضمہ با سکون اب، اب اب اب. ضمہ میں جو آواز لوٹ کے آتی ہے وہ فتحہ کی طرح تھوڑا سا اب، جی اب اب اب، جی ابو یعنی اب. اس کے بعد حمزہ فتحہ را سکون ار، نہیں تا اس کے بعد حمزہ فتحہ تا سکون ات، حمزہ ات، حمزہ کسرہ تا سکون ات، ات ات، حمزہ ضمہ طا سکون ات، ات ات ات، ات 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 ات، ات ات ات. جی را پڑھنا ہے شیخ. جی را. حمزہ فتحہ را سکون ار، حمزہ کسرہ را سکون ار، ار ار، حمزہ ضمہ را سکون ار، ار ار ار. جی اور کوئی؟ حمزہ کسرہ طا سکون اط، کسرہ یا فتحہ؟ حمزہ فتحہ طا سکون اط، حمزہ کسرہ طا سکون اط، اط اط،
حمزة ضمة طا سكون أط أط إط أط. تا کا سنائیے. تا سطر الاول اوپر پہلے سطر میں. حمزة كسرة تا سكون أط. حمزة فتحة تا سكون أت. حمزة كسرة تا سكون إت. حمزة ضمة دونوں کو ملا کے أط أت إت. حمزة ضمة تا سكون أت أت إت أت. صحیح. اس کے بعد آتے ہیں درس الحادی عشر. جی حروف مستعلیہ جیسے کہ ایک ہی ہے یہاں پر طا ہے. ہاں صاد بھی ہے, ضا بھی ہے. را کبھی مستعلیہ ہے کبھی اس کے حرکات کے حساب سے وہ بدلتے رہتے ہیں. ہاں را جی ضاد بھی ہے. پڑھنا ہے بول رہے ہیں اس کو. حروف مستعلیہ موٹے حروف اس کو ادا کرتے وقت جہاں سے نکلتی ہے وہ حرف وہاں مخرج ادا کرنے کے بعد زبان کو تالو کی طرف اوپر اٹھانا ہے. اس کو منہ گول کر کے پورا نہیں کرنا ہے. جیسے حمزہ فتحہ صاد سکون اص. حمزہ کسرہ صاد سکون اس اص اس. حمزہ ضمہ صاد سکون اس اص اس اس. اس طرح. جی اس کے بعد درس الحادی عشر. اس کے بعد 14 نمبر صفحہ میں تدریبات علی السکون. دھیان سے سنیے اس کو تھوڑا سا. حمزہ فتحہ نون سکون ان. ان یہاں پر اظہار کرنا ہے نون کو. تا فتحہ تا انت. نون کو ظاہر ہونے نہیں دینا ہے. اور اس سے پہلے چونکہ حروف الاخفاء گزر چکا ہے بچے یاد کر لیے ہیں تو اس کو آٹومیٹک یہاں قاعدہ بتا دیں گے تو یہاں پر جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا ان کو کہ ہاں یہاں تا کی وجہ سے نون کو ہم اخفاء کر رہے ہیں. حمزہ فتحہ نون سکون ان. تا فتحہ تا انت. حمزہ کسرہ ہا سکون اہ. دال کسرہ دی اہ دی. اس کو بعد میں جلدی جلدی پڑھتا ہوں خالی سنیے آپ لوگ. با فتحہ عین سکون بع. دال ضمہ دو بعد. با فتحہ طا سکون بط. شین فتحہ شا بط شا. یہاں پر ایک ایک حرف صرف پریکٹس کے لیے لائے ہوئے ہیں. وہاں پر غلطی بالکل نہیں سننا ہے. اس کو 10 بار ایک بار اگر تھوڑا سا قلقلہ میں کمی کرتا ہے اس کو 10 بار سنیے لیکن یہیں سے پریکٹس کر کے نکالنا ہے ان کو. اس کے بعد اسی کے نیچے حا فتحہ با سکون حب. لام ضمتین لن حبل. خا ضمہ سین سکون خس. را کسرتین رن خسرن. اس کے بعد آخر سے سطر نمبر ثانی 2 نمبر سطر میں یا فتحہ تا سکون یت. یہاں پر بھی ہمس کو جو ہے نکالنا ہے بچوں کو. یت. لام ضمہ واو سکون لو یتلو یتلو. جی یا فتحہ دال سکون ید. عین ضمہ واو سکون عو یدعو. تجری. تجری کے نیچے حمزہ کسرہ قاف سکون اق. را فتحہ حمزہ سکون را اقرا. پڑھیے اس کو ہمارے ساتھ. حمزہ کسرہ قاف سکون اق. را فتحہ حمزہ سکون را اقرا. جی فرغب. فا فتحہ نون سکون فن.
کبھی بھول کر کے بھی گناہ کرنے کی کوشش نہیں کرنا ہے، کیونکہ صاد ابھی نہیں پڑھنا ہے. بچوں کو جو پڑھانا ہے اسی طرح فا فتحہ نون سکون فن، صاد فتحہ با سکون صب، فانصب. یہاں نون کو بھی موٹا کرنا ہے، فانصب. گناہ کرتے ہوئے زبان کو اونچے کی طرف اٹھا دینا ہے صاد کو نکالنے کے لیے، فانصب. جی. واو فتحہ نون سکون ون، حا فتحہ را سکون حر، ون حر. یہاں بھی نون سکون ہے، انتا بھی نون سکون ہے، دونوں میں فرق کس وجہ سے ہے؟ پھر جو ہے یہاں فانصب میں الف کو نہیں پڑھ رہے ہیں. یہاں بھی سمجھانا ہے بچوں کو کہ بہت سارے لیٹر جو ہے لکھنے میں آتے ہیں لیکن پڑھا نہیں جاتا. جی. کیونکہ قرآن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا اور اللہ رب العالمین اس قرآن کو حفاظت کرنے کی ذمہ داری لی ہے، اور یہ قرآن قیامت تک اسی حالت میں رہنے والا ہے. اسی لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ رسم الخط جس طرح سے قرآن لکھا گیا وہ قیامت تک باقی رہے. اگرچہ کہ ابھی نئے رسم میں اس طرح سے نہیں لکھا جاتا لپیٹ کے، الگ الگ الف کو کہیں الگ سے لکھتے ہیں، شیطان الرجیم میں تو کو الگ سے لکھتے ہیں، نون کو الگ سے لکھتے ہیں نئے رسم الخط میں، لیکن قرآن میں ایک ساتھ لکھتے ہیں. تو اس کو یعنی قرآن جس طرح نازل ہوا ہے اسی طرح باقی رکھنا ہے. اب بچوں کو سکھانا ہے کہ یہ عثمانی رسم الخط ہے، اسی طرح پہلے کے زمانے میں لکھتے تھے، اسی لیے یہ حرف یہاں پر لکھا گیا، پڑھا نہیں جائے گا بول کر کے بچوں کو سکھانا ہے. اس کے بعد 15 نمبر سطر میں نیچے کے ایک لائن پڑھتا ہوں، آپ لوگ سنیے. تا فتحہ عین سکون تع، با ضمہ بو تعبو، دال ضمہ واو سکون دو تعبدو، نون فتحہ نا تعبدون، حمزہ فتحہ نون سکون ان، عین فتحہ میم سکون عم انعم، تا فتحہ تا انعمت، حمزہ فتحہ نون سکون ان، ذال فتحہ را سکون ذر انذر، نون فتحہ الف سکون نا انذرنا. یہ درس تھوڑا سا لمبا ہے. ایک منٹ، ٹھیک ہے آتے ہیں انشاءاللہ. آتے ہیں کل کا صفحہ نمبر 16 میں نیچے کے کچھ کلمات ہیں، میں پڑھتا ہوں ذرا سنیے ان کو. یا فتحہ نون سکون ین، ضا ضمہ ضو ینضو، را فتحہ رو، را فتحہ لام سکون رل، را ضمہ لام سکون رل ینظرل، میم فتحہ را سکون مر ینظر المر، حمزہ ضمہ ینظر المرء، کاف فتحہ لام سکون کل، فا فتحہ فا کل فا، را فتحہ الف سکون را کل فرا، شین کسرہ لام سکون شل کل فراشل، میم فتحہ با سکون مب کل فراش المب، ثا ضمہ واو سکون ثو کل فراش المبثو، ثا کسرہ ثی کل فراش المبثوث. كاف فتحة لام سكون كل، فا فتحة فا كالفا، را فتحة ألف سكون را كالفرا، شين كسرة لام سكون شل كالفراشل، ميم فتحة با سكون مب كالفراش المب، ثا ضمة واو سكون ثو كالفراش المبثو، ثا كسرة في كالفراش المبثوث.
آپ لوگ تطبیق سے پریکٹس کر لیجیے گا انشاءاللہ. اس کے بعد 17 نمبر صفحہ میں ایک ہی کلمہ، بہت قرآن کی ایک آیت ہے، پوروں کو ایک ساتھ جو ہے تہجی کرنا ہے. بڑا ہے اس لیے میں اس کو پڑھ دیتا ہوں، آپ لوگ ساتھ ساتھ پڑھیے گا. یہ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ والا. واو فتحہ و، ہا ضمہ ہو، وہو، واو فتحہ لام سکون ول، وهو غین فتحہ غ، وهو الغ، فا ضمہ واو سکون فو، وهو الغفو، را ضمہ لام سکون رل، وهو الغفور واو فتحہ و، وهو الغفور الو، دال ضمہ واو سکون دو، دال ضمہ دو، وهو الغفور الودود، ذال ضمہ لام سکون ذل، عین فتحہ را سکون عر، ذو العر، وهو الغفور الودود ذو العر، شین کسرہ لام سکون شل، وهو الغفور الودود ذو العرش میم فتحہ ما، جیم کسرہ یا سکون جی، مجی، دال ضمہ دو، وهو الغفور الودود ذو العرش المجید. اس کے بعد آخری کلمہ کون پڑھ سکے گا میرے پڑھنے سے پہلے؟ آخری کلمہ ہاں جی مائک دیجیے. شروع کرنا جی. حمزہ فتحہ مد لام سکون آل. صح. مد میں کون سا مد ہے؟ مد تو 3 ہے نا. یہ مد لازم ہے شیخ. تو یہاں پر 3 مد لازم کی بات نہیں کر رہا ہوں. الف واو یا 3 مد میں سے جو مد ہے یہاں پر اس کا نام لینا ہے آپ کو. ہاں اس طرح کہنا ہے حمزہ فتحہ الف مد لام سکون آل. 4 چیزوں کو ایک ساتھ پڑھنا ہے. حمزہ فتحہ. اور بچوں کو پڑھاتے وقت وہ انگلی کی طرف بھی دھیان دینا ہے. وہ پہلے حمزہ کی طرف انگلی رکھے گا، پھر فتحہ کے پاس انگلی رکھے گا، پھر الف اور پھر مد کے پاس انگلی رکھا ہے، پھر لام کے سکون کے اوپر انگلی رکھے گا، تاکہ جو پڑھ رہے ہیں اس کو معلوم ہے کہ ہاں رسم میں موجود ہے. اس طرح کرنا ہے. انگلی کو بھی حرکت اوپر نیچے کرتے رہنا ہے، کہیں حرف میں، کہیں حرکات میں، کہیں سکون میں. حمزہ فتحہ الف مد لام سکون آل. پڑھیے. تھوڑا سا مشکل ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ پڑھیے، پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. 4 چیزوں کو اب تک 2 چیزوں کو جمع کر رہے تھے، یہاں 4 چیز ایک ساتھ جمع ہو رہی ہے، اسی لیے اس کو آخر میں لایا ہے کہ چھوٹے موٹے چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد سب سے مشکل چیز کو آخر میں رکھے ہوئے ہیں. اس طرح کے بہت سارے کلمات آئیں گے، یہاں ایک صرف نمونہ لا کر کے رکھ دیے ہیں. حمزہ فتحہ الف مد لام سکون آل. حمزہ فتحہ الف صغیرہ آل نون فتحہ نا آن. جی اس کو سننا ہے بہت زیادہ، پریکٹس کرنا ہے، بھول جائیں گے پھر جلدی. حمزة فتحة ألف مد لام سكون آل. همزة فتحة ألف صغيرة آل. نون فتحة نا
الآن الآن. یہاں پر جو ہے ہجے کرنے کے بعد جب وقف کرتے ہیں، وقف میں سکون ہوتا ہے آخر حرف، اس کا بھی پریکٹس کر دیے. آنا بول کر کے آن نون کو ساکن کرنے کے بعد جو ہے وقف کر رہے ہیں، یہ آئے گا بعد میں انشاءاللہ. اب جو ہے شدہ بہت کم بچا ہے ہمارے پاس. درس ثانی عشر یہ 15 تقریباً 3-4 درس ہے، لیکن لمبے لمبے ہے. جلدی جلدی جو ہے اس کو شروع کریں گے. ٹائم کتنا ہے ہمارے پاس؟ اور آدھا گھنٹہ ہے، یعنی 6:15 بجے تک. الدرس الثانی عشر الشدہ. شدہ کا شکل کو بھی بچوں کو پہچان، نئی چیز ہے اس کو پہچان دینا ہے. اس کو شدہ کہتے ہیں. اور اس کا شدہ کا مطلب کیا؟ ایک حرف کو 2 مرتبہ پڑھنے کو شدہ کہتے ہیں. اس کو جو ہے نظریاتی چیز بتا دینا ہے. اس کے بعد تطبیق. حمزہ فتحہ با سکون اب، با فتحہ با اب. حمزة فتحة با شد أب، با فتحة با أب. حمزة فتحة با شد أب، با ضم أبو أبو. جی حمزہ فتحہ با شدہ اب، با فتحہ با اب. حمزہ فتحہ با شدہ اب، با کسرہ بی ابی. حمزہ ضمہ با شدہ اب، با ضمہ بو ابو. اسی طرح پڑھتے جانا ہے. یہ آسان ہے میں سمجھتا ہوں. اس کے بعد کوئی پڑھے جو میں پڑھا ہوں. آپ ہی پڑھو. نہیں طلبہ کو. ہاں تجدید کا. اچھا موبائل میں نہیں ہے ان کے پاس؟ نہیں اس کتاب میں نہیں ہے. آپ پڑھیے، موبائل سے دیکھ کے پڑھیے. یا تو موبائل دیجیے یا موبائل سے دیکھ کے پڑھنے کے لیے ہے. دیجیے پڑھنے. یا پھر کوئی دوسرا جلدی پڑھے، ٹائم کم ہے. 2-3 آدمی سنا دے بس. الف زبر أ. حمزہ زبر أ. ان کو دیجیے، ان کے پڑوسی کو دیجیے. ہاں پڑھیے. حمزہ با زبر اب، با زبر با اب. حمزہ با زبر اب، با زیر بی ابی. حمزہ با زبر اب، با زیر بو ابو. جیسے میں پڑھایا زبر زیر چھوڑ کر کے نہیں پڑھ سکتے، فتحہ کسرہ ضمہ کے ساتھ. تا کا پڑھیے، تا کا پڑھیے. اس کے بعد تا جہاں سے شروع ہوتا ہے. حمزہ فتحہ تا شدہ ات، تا فتحہ تا ات. حمزہ فتحہ تا شدہ ات، تا کسرہ تی اتی. حمزہ فتحہ تا شدہ ات، تا ضمہ تو اتو. جی صحیح ہے الحمدللہ. یہ آسان ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے. اس کے بعد الدرس الثالث عشر تدریبات علی الشدہ. یہ شدہ پڑھ لیا، اب اس کی تدریب اس درس میں ہے. با ضم را شدہ بر، با ضم را شدہ بر، را کسرہ ری بری، زا فتحہ زا برزا. حا ضم صاد شدہ حص، صاد کسرہ صی حصی. لام فتحہ لا حصی لا. تطبیق کو سن لیتے ہیں کس طرح پڑھتے ہیں. صاد فتحة دال شدة صد، دال فتحة دا صد. قاف فتحة قا صدق. جی ایسے ہی پڑھتے ہیں. اس کے بعد جیم فتحہ نون شدہ جن، نون فتحہ نا جن. تا کسرتین تن جنت. فتحة يا، ضا ضم نون شدة ظن يظن، نون ضمان يظن.
ہاں یہاں سے پڑھتے ہیں. اس کے بعد والا 19 نمبر صفحہ میں سطر نیچے سے 3 نمبر سطر. واو فتحہ تا شدہ وت تا فتحہ تا وت را فتحہ الف مد را وترا حمزہ کسرہ ای وترائی با کسرہ بی والترائب. اس کے بعد بالخنس الجوار الکنس، یہ بڑے بڑے کلمات جو ہیں سن کر کے تھوڑا سا مشق کرنا ہے. یہاں سے نیچے سطر الاخیر پڑھتے ہیں. تا فتحہ لا تا ضمہ با سکون تب لام فتحہ سین شدہ لس سین فتحہ سا تب لس را فتحہ الف مد را تب لس را حمزہ کسرہ ای تب لس رائی را ضمہ رو تب لس رائر فا فتحہ فا میم فا فتحہ فا میم فتحہ ہا شدہ مہ ہا کسرہ ہی فمہ ہی لام کسرہ لام سکون لل فمہل کاف فتحہ الف صغیرہ کا فمہل کا فا کسرہ فی فمہل الکافی را کسرہ یا سکون ری فمہل الکافری نون فتحہ نا فمہل الکافرین. آخر کے جو کلمات ہیں پڑھ کے سنائیں. پیچھے کے جو لوگ ہیں ان لوگوں سے سن نہیں پا رہے ہیں، آپ سنا سکتے ہیں؟ الجوار الکنس کہیجیے کر کے صفحہ نمبر 20 یا اس کے بازو جو ہے اس کے قریب جو ہے. یا کوئی دوسرا جو آپ کو آسان لگے. غلطی ہوگی تو بتا دیں گے، اس شرم کی کوئی بات نہیں ہے. یہاں سیکھنے سکھانے کی بات ہے بس. کل نہیں آئے تھے نہیں آپ؟ سب نئے ہیں. یہ سب درس میں جو کل آئے تھے وہ آج بھی جو ہے ان سے نہیں گزرا ہے، نیا ہے. میں نمونہ بتا دیا ہوں، یا پھر جو سب میں پڑھا ہوں وہی سب پڑھیے. تبل السرائر جو میں ابھی پڑھا، فمہل الکافرین جو میں ابھی پڑھا. حمزہ فتحہ لام سکون ال جیم فتحہ جا الج واو فتحہ الف سکون و الجو را کسرہ لام سکون رل الجوارل کاف ضمہ نون شدہ کن الجوارل کن. شدہ کو جب پڑھیں گے کبھی بھی آپ لوگ دھیان نہیں دیے، میں بھی پڑھا، اس کو 2 بار پڑھنے کے بعد ہی ملانا ہے. جیسے کاف شدہ کاف ضمہ نون شدہ کن نون فتحہ نا اس کے بعد ملانا ہے. کاف ضمہ نون شدہ کن نون زبرنا الجوارل کن سین کسرہ سی الجوار الکنس. الدرس الرابع عشر، اس میں جو ہے نیا کچھ نہیں ہے، شدہ کے ساتھ سکون ایک ساتھ آیا ہوا ہے. اس میں سے 1-2 کلمہ میں پڑھ دیتا ہوں، دھیان سے سنیے اس کو، پھر سننا ہے اس کو. اس بار جو میں پڑھ رہا ہوں آپ دونوں سے سننا ہے، دھیان سے سنیے.
حمزہ کسرائی 20 نمبر صفحہ میں الثاقب کے اوپر جو کلمہ ہے اس کو پڑھ رہا ہوں. حمزہ کسرائی ذال فتحہ سین شدہ دس سین فتحہ سا ایدس میم فتحہ الف مد ما ایدس سما. حمزہ ضمہ نون سکون ان ایدس سماء. شین فتحہ قاف شدہ شق قاف فتحہ تا سکون قط اذا السماء انشقت. سنائیے مائک دیجیے ان لوگوں کو. اور ایک بار سننا چاہتے ہیں؟ اور ایک بار سنا دیتا ہوں, سنیے. حمزہ کسرائی ذال فتحہ سین شدہ دس ایدس سین فتحہ سا ایدس میم فتحہ الف مد ما اذا السماء. حمزہ ضمہ نون سکون ان اذا السماء. شین فتحہ قاف شدہ شق اذا السماء انشق. قاف فتحہ تا سکون قط اذا السماء انشقت. یہاں پر جیسے کہ میں کہا شدہ والے حرف کو ایک ہی ساتھ پڑھنے کے بعد ملانا ہے. یہ چونکہ فری والا اپلیکیشن ہے, اصلی والا جو ہے اس میں ایک ساتھ پڑھتے ہیں, اور ہم لوگوں کو ٹریننگ اسی طرح دیا گیا ہے. شدہ کا معنی ہے ایک حرف کو ڈبل پڑھنا, تو اس کو آدھا ایک بار پڑھ کے ملا کے پھر دوبارہ نہیں, ایک ساتھ دوبارہ پڑھنے کے بعد ہی ملانا ہے. ٹھیک ہے, پڑھ کے سنائیے. سنائیے سنائیے, ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے یہاں پر. حمزہ کسرائی ذال فتحہ سین شدہ ایدس. اتنا بھی مشکل ہے کیا؟ اس کے پڑوسی کو دیجیے, پڑوسی کو. اتنا بھی مشکل تو نہیں ہے. ہمارے بچے پڑھ دیں گے, اس کو بولیں گے تو پڑھ دے گا. ابھی حمزہ کسرائی چھوڑیے, مشکل لگ رہا ہے تو چھوڑیے. قاری صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پڑھ سکتے ہیں, کہہ دیجیے. پیچھے چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے, باری آ ہی گئی آخر. ہاں حمزہ کسرائی ذال فتحہ سین شدہ دش ایدش سین کسرہ سین فتحہ ایدش میم فتحہ الف مد ما اذا السماء. حمزہ ضمہ نون کسر نون سکون نون سکون ان اذا السماء. سین فتحہ قاف شدت شق قاف فتحہ تا سکون قط اذا السماء انشقت. اتنا مشکل نہیں ہے میرے بھائی, بہت آسان ہے. حمزہ کسرائی کیونکہ 2-3 حروف جو ہے چھوٹ رہے ہیں, یہاں پر گر رہا ہے, لکھا ہوا ہے, اس کو پڑھنا نہیں ہے, ڈائریکٹ سین کے ساتھ ملانا ہے. حمزہ کسرائی ذال فتحہ سین شدہ دس سین فتحہ سا ایدس میم فتحہ الف مد ما اذا السماء. حمزہ ضمہ نون سکون ان اذا السماء. شین فتحہ قاف شدہ شق قاف فتحہ تا سکون قط اذا السماء انشقت. حافظ صاحب آپ سنا دیجیے, صرف آگے بڑھیں گے, اس کے بعد مائک دیجیے ان کو. حمزہ کسرائی
زال فتحہ سین ضمہ زس ایزس فتحہ یا شدہ ہو زال فتحہ سین شدہ زش ایزس سین فتحہ سا. شدہ والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھنے کے بعد ہی ملانا ہے. زال فتحہ سین شدہ دس سین فتحہ سا. زال فتحہ سین شدہ زس سین فتحہ سا ایزس میم فتحہ الف مد ما ایزس ما. ابھی حمزہ نہیں پڑھے ہیں, نہیں کھینچنا ہے, ایک حرف کے برابر ہے, ایک الف ہی کھینچنا ہے. جب حمزہ پڑھ لیں گے اس کے بعد کھینچیں گے 4 الف. اذا السماء حمزہ ضمہ او اذا حمزہ ضمہ نون سکون ان اذا السماء شین فتحہ قاف شدہ شق اذا السماء. قاف میں شدہ ہے تو 2 مرتبہ پڑھنا ہے ایک ہی ساتھ, ملانے سے پہلے ہی. جی قاف فتحہ تا سکون قط اذا السماء انشقت. میرے ساتھ پڑھیے اس کو اور ایک بار. حمزہ کسرہ ای, ذال فتحہ سین شدہ دس, سین فتحہ سا, اذا السا, میم فتحہ الف مد ما, اذا السما, حمزہ ضمہ نون سکون ان, اذا السماء, شین فتحہ قاف شدہ شق, قاف فتحہ تا سکون قط, تا سکون کہیں پر بھی ہو ہم یعنی ایک بار سکھا دیا اس کو, کہیں نہیں کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے. قط اذا السماء انشقت, میم فتحہ طا شدہ مط, طا فتحہ الف سکون طا, مط طا, را کسرہ ری, مطاری, قاف ضمہ نون شدہ قن, نون فتحہ جیم سکون نج, مطارق نج, میم ضمام, مطارق نجم. نہیں اس کے بعد کا جو کلمہ ہے اس کے ساتھ ملا ہوا ہے, میم ضمامو نہیں پڑھنا ہے. میم ضمہ ثا شدہ مس, ثا فتحہ الف صغیر, ثا فتحہ الف سکون ثا, مطارق نجم الثا, قاف کسرہ قی, مطارق نجم الثاقی, با ضمہ بو, مطارق نجم الثاقب. اس کے بعد من شر الوسواس الخناس. کون ہمت کر رہے ہیں اس کو تہجی کے ساتھ پڑھنے کی؟ آخری کلمہ من شر الوسواس الخناس تہجی کے ساتھ کون پڑھ سکتے ہیں؟ میم کسرہ نون سکون من, شین فتحہ را شدہ شر, من شر. شدہ والے حرف کو ڈبل پڑھنے کے بعد ہی ملانا ہے. من شر, را کسرہ لام سکون ریل. ایک بار سن لیجئے آسانی ہو جائے گا. میم کسرہ نون سکون من, شین فتحہ را شدہ شر,
من شر را كسرة لام سكون رل من شر واو فتحة سين سكون وس من شر الوس واو فتحة ألف سكون و من شر الوسواس سين كسرة لام سكون سل من شر الوسواس خاء فتحة نون شدة خن من شر الوسواس الخن نون فتحة ألف سكون نا من شر الوسواس الخناس سين كسرة سي من شر الوسواس الخناس. تطبیق کے غلطی کی طرف میں نشاندہی کر رہا ہوں, آپ لوگ دھیان دے رہے ہیں کہ نہیں؟ یہاں پر ویسے ہی پڑھ رہے ہیں جیسے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں, اور یہ مہندس جو مؤلف کے کتاب کے جو پوتے ہیں جنہوں نے اس کو یہ کیا ہے, وہ چونکہ پیسہ کے اوپر ہی ڈاؤن لوڈ کر سکتے پے کر کے, اس میں اس کے جو ہے لحاظ کیا گیا ہے. اس میں بھی جو ہے کوئی طالب علم ایسے ہی ریکارڈ کر کے اس کو بنایا ہے, اور اس میں ایک غلطی رہ گئی ہے. شدہ جو تشدید والے حرف ہے اس کو دوبارہ پڑھنے کے بعد ہی ملانا ہے. بس 2 درس بچے ہیں, ٹائم 10 منٹ بچے ہیں ہمارے پاس, میں جلدی جلدی اس کو پڑھ کے ختم کر دیتا ہوں. الدرس الخامس عشر تدریبات علی الشدتین فی کلمہ. یہ درس تھوڑا سا اور ٹف ہونے والا ہے, 2 تشدید کو ایک ہی کلمہ میں جو ہے ملا کر کے پڑھنا ہے. یا فتحہ زا شدہ یز, زا فتحہ کاف شدہ زک, کاف فتحہ الف صغیرہ کا, یز زک کا. میرے ساتھ پڑھیے. یا فتحہ ذال شدہ ید, ذال فتحہ کاف شدہ ذک, کاف فتحہ کا, یذک, را ضمر, یذکر, حمزہ فتحہ لام سکون ال, میم ضمہ دال سکون, میم ضمہ دال شدہ مد, دال فتحہ ثا شدہ دث, ثا كسرة ثي, المدث, را ضمر, المدثر, المزمل, عين كسرة لام شدة عل, لام كسرة يا شدة لي, يا كسرة يا سكون يي, علي, نون فتحانا, عليين. حفظہ پڑھے تو اس کو جی. عین کسرہ لام شدہ عل, لام کسرہ یا شدہ لی, علی, یا کسرہ یا سکون یی, علی, نون فتحہ نا, علیین. جی صحیح, ماشاء اللہ تبارک اللہ. علیون نفسه اسی طرح. حمزہ کسرہ نون شدہ ان, نون فتحہ لام شدہ نل, ان لام فتحہ لا, ان اللہ, ذال کسرہ یا سکون ذی, ان الذی, نون فتحہ نا, ان الذین, اسی طرح الا الذین. میم کسرہ نون سکون من, شین فتحہ را شدہ شر, را کسرہ نون شدہ رن, نون فتحہ فا شدہ نف, فا فتحہ الف صغیرہ فا, من شر النفا, ثا فتحہ الف صغیرہ ثا, من شر النفاثات, تا کسراتی, من شر النفاثات. اس کو کون پڑھیں گے؟ پانچ منٹ ہے ہمارے پاس. اور ایک بار اس کو سن لیجئے, اس کے بعد دیکھیے کون پڑھ سکتے ہیں, ہاتھ اٹھائیے, اس کے لیے جائزہ ہے انشاءاللہ.
پہلی مرتبہ جائزہ انعام کا اعلان کر رہا ہوں. جو پڑھیں گے اس مرتبہ سننے کے بعد صحیح بنا کسی غلطی کے اس کے لیے جائزہ ہے. میم کسرہ نون سکون من. شین فتحہ را شدہ شر من شر. را کسرہ نون شدہ رن من شر. میں اس کو نہیں سنانا چاہ رہا ہوں کیونکہ وہ بار بار غلطی کر رہے ہیں. میں ہی پڑھ کے سنا رہا ہوں. میم کسرہ نون سکون من. شین فتحہ را شدہ شر. را کسرہ نون شدہ رن. نون فتحہ فا شدہ نف. فا فتحہ الف سکون فا. من شر النفا. ثا فتحہ الف صغیرہ ثا. من شر النفاثا. تا کسرتی من شر النفاثات. جی میم کسرہ نون سکون من. شین فتحہ را شدہ شر. نہیں شین فتحہ را شدہ شر. را کسرہ نون شدہ رین. نون فتحہ فا شدہ نف. فا فتحہ الف صغیرہ فا. من شر النفا. سا فتحہ الف صغیرہ سا. تا کسراتی من شر النفاثات. ماشاء اللہ تبارک اللہ. بس کوئی ایک نکل گیا تو کافی ہے. ہماری محنت ماشاء اللہ کامیاب ہے. یہ درس السادس عشر ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے. آخری درس میں زیادہ کچھ نہیں ہے. اس میں جو ہے تمام دروس کا تدریب ہے. لیکن یہ 16 نمبر 10 بہت امپورٹنٹ ہے. میں ایک دو کلمہ پڑھ کر کے ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ. الدرس السادس عشر تدريبات على الشدة والسكون مع المد. ضاد فتحة ألف مد لام شدة ضال. لام فتحتين لن ضالا. دال فتحة ألف مد با شدة داب. با فتحة با داب. تا كسرتين تن دابة. اس کے بعد یہاں پر واو فتحہ و. لام فتحہ ضاد شدہ لض. ضاد فتحہ الف مد لام شدہ ضال. لام کسرہ یا سکون لی. ولا الضالين. نون فتحنا ولا الضالين. ٹائم کتنا بھی لگے بچوں کو مد کے ساتھ تشدید کے ساتھ پورا اسی طرح مشق کرنا ہے، کیونکہ اس کے بعد اس کو قرآن میں ان تمام چیزوں کو جو ہے اسی تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے. اس کے بعد اس میں بھی جائزہ ہے، وہی جائزہ جو شیخ کو ملیں گے اس کو جو پڑھ دیں گے اس کے لیے بھی وہی جائزہ ہے. میں ایک بار پڑھ دیتا ہوں، آپ پہلے سن لیجئے. حمزہ ضم حمزہ فتحہ تا ضمۃ اتو. حا فتحہ الف مد جیم شدہ حاج. جیم ضمہ واو سکون. جیم ضمہ واو مد نون شدہ جون. نون کسرہ یا سکون نی. اتحاجونی. کون پڑھیں گے؟ جس طرح میں پڑھا ابھی اسی کلمے کو. اور ایک بار پڑھو. اور ایک بار پڑھنے کے سننے کے بعد کون سنا سکتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے. ٹھیک ہے، سن لیجئے. حمزہ ضمہ او. نہیں تو پڑھیے، ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے. حمزہ ضمہ او.
نہیں حمزہ فتحہ آ، تا ضمہ تو، اتو، حا فتحہ الف مد جیم شدہ حاج، جیم ضمہ واو مد نون شدہ جون، نون کسرہ یا سکون نی، اتحاجونی، مد میں کمی نہیں کرنا ہے، پورا یہ مد لازم کلمہ مثقل پورا پڑھنا ہے. چلیے سنائیے، مائک دیجیے ان کو. حمزہ فتحہ أ، تا ضمہ تو، أتو، حا فتحہ الف مد جیم شدہ حاج، جیم ضمہ واو مد نون شدہ جون، نون کسرہ یا سکون نی، اتحاجونی. اب مدہ کہیں، ہم ہر جگہ مد بولتے ہیں سکون کے ساتھ. چلیے ٹھیک ہے، جائزہ کا مستحق ہے. خلاص یہیں سے اکتفا کرتے ہیں. ٹائم چونکہ 3-4 منٹ زیادہ ہو چکے ہیں. سوال اور استفسار کا تو کوئی موقع نہیں ملا کیونکہ ٹائم آلریڈی ختم ہو چکا ہے. کوئی اشکال ہو تو باہر پوچھ لے سکتے ہیں. یہیں سے میں اپنا یہ تدریب ختم کرتا ہوں. امید ہے کہ ہم سب کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے بھی یہ تدریب فائدہ مند ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو نفع بخش بنائے اور ہمارے ذریعے سے دین کا کام تا حیات لیتا رہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب علیک. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ